بیان تھوڑا بڑھ گیا تھا جھگڑے وغیرہ پر، تو میرے ذہن میں تھا کہ بعد میں کہوں گا کہ ایک صاحب اگر طبیعت ناساز اگر موجود ہوں گے تو بتاؤں گا تو نہیں کون ہے، لیکن کتنے برسوں سے بھائی، چھوٹا بھائی، اور حدیث پہ آ کے بڑا بھائی مثل والد کے ہے، ماں ہے لیکن بابا نہیں، تو بڑا بھائی مثل والد کے ہوا، برسوں سے ماں کا دل دھکا ہوا ہے، بڑا بھائی ہو کے معافی مانگ رہا ہے، بات چیت بھی نہیں، بڑا بھائی ہو کے معافی مانگ رہا ہے۔ کتنے واقعات ہمارے پاس ہیں، یا کڑ نہ جھکنا، بیٹیوں تک کو برباد کر کے گھر میں بٹھا دیا، فوراً طلاق، کھلا۔ ابھی ایک رشتہ بن گیا تھا، ٹوٹ گیا اس بات پر کہ میری بیٹی جو ہے اسمارٹ فون کے بغیر رہ نہیں سکتی، گناہ کرتی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ گھر بڑا سا رہے ہیں، اچھے رشتے آ رہے ہیں، اور اتنے رشتے نہیں آ رہے، لوگ پریشان ہیں۔ اس پریشان حال میں رشتہ آ رہا ہے، میری بیٹی صاف بالکل، میری بیٹی موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ کبھی ہمارے گھر میں موبائل کی گنجائش نہیں ہے، جو ہمارے گھر میں بچے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، اور جو میری اولاد پیدا ہوگی وہ پیدا ہوتے ہی حرام کاموں والے کے وہ گود میں چلی جائے گی۔ ماں کی تو پہلی گود تو مدرسہ ہے، تو وہ تو رات دن فلمیں، پیٹ میں تب بھی فلمیں، اللہ معاف فرمائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ سمجھو عقل پر عذاب آ گیا۔ جو گناہ کو گناہ سمجھے گا اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اپنا پیارا بنا لیں گے۔ اور یہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ جہیز نہ دیں، آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، 22 برس، 18 19 برس جو بھی ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا آپ ہمارے حوالے کر رہے ہیں، جہیز کس بات کا ہے؟ تو لعنت ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم خود فرنیچر بنائیں گے؟ نہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ بھائی آپ ماں باپ دے دیں، ظاہری بات ہے کہ منع نہیں، لیکن بلیک میل کر کے پیسے نکلوانا، جہیز لینا، یہ رشوت طلب کرنا ہے، اور لے لیا تو حرام کام کیا۔ بیوی کو ستاتے رات دن، 5 لاکھ لے آؤ، 7 لاکھ لے آؤ، سرتاج پیر پکڑ رہی ہے، سرتاج مہربانی کریں، میرے بابا کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے میری شادی کی وجہ سے، مجھے دبئی جانا ہے جاب کے لیے، جاؤ پیسے لے آؤ ورنہ آنا نہیں۔ پھر بیچارہ پیر پکڑ رہا ہے، بوڑھا باپ بچی کا بیٹھے ہوئے صوفے پر، وہ لڑکے کے باپ کے پیر پکڑ لیا کہ مہربانی کر کے میری بیٹی کو رخصت نہ کریں یہاں سے، یہ بات طلاق کی نہ کریں، میں آپ کو گواہی دیتا ہوں، میں سارا انتظام کروں گا، لات مار دیں۔ میں تو اخبار میں نہیں پڑھتا، نہ اخبار میں یہ باتیں آتی ہیں، نہ چینل، نہ واٹس ایپ، کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی آدمی میرے پاس آ کے جھوٹ کیوں بولے گا، اور اس کو بیان میں کیوں بتاؤں گا میں، اس کو کیا معلوم کہ میں بتاتا ہوں یا نہیں بتاتا ہوں، لیکن بس دل جو ہے نا وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ اور مولانا ارشاد صاحب، مفتی ارشاد صاحب کبیر والا کے اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، بہت بڑا مدرسہ ہے، میں جا چکا ہوں، بیانات بھی ہوتے رہے میرے، ابھی بھی سفر ہوگا تو انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ جب جامعہ امدادیہ میں پڑھ رہے تھے، پرانی بات ہے تو گیٹ ویٹ تو ہوتے بھی نہیں تھے اس وقت مدرسوں میں، تو ایک مرد اور عورت لڑتے ہوئے اندر آ گئے مدرسے میں، لڑتے ہوئے مدرسے کے اندر آ گئے، بیوی نے کہا میں تجھے 3 طلاق دیتی ہوں، بیوی نے کہا میں تجھے 6 طلاق دیتا ہوں، کہا شیخ 100 تک تو پہنچ چکے تھے دونوں، اس کے بعد دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اور مستیاں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، 100 تک تو پہنچ گئے تھے اس وقت تک، سکھایا کچھ نہیں، ذرا سی بات پر بیوی کو ڈانٹنا، یہ کرنا، ذرا ماں باپ نے بیوی کو، بہو کو کچھ کہہ دیا، آگ لگ گئی، آپ نے میری بیوی کی بے عزتی کی ہے۔ ہم نے تو بزرگوں کو دیکھا ہے مجمع میں ہاتھ جوڑتے ہوئے، خدا کے واسطے جھگڑے ختم کر دو۔ ابھی جو جھگڑے کے نقصان سناؤں گا انشاءاللہ 21، 23، 25 میں، جب بھی اللہ توفیق دیں گے، تو اس وقت کتنے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو یار یہ تو حدیث پاک ہے بابا، پتہ نہیں ہے تو آپ کی غلطی ہے نا، پتہ کیوں نہیں کیا؟ سیلس ٹیکس کے ریٹرن میں کوئی غلطی کر لے اور کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس کو پینلٹی نہیں لگے گی اس پر، تو اللہ کے پاس کیا؟ آپ مجھ سے برطانیہ کا فارم بھروا لو امیگریشن کا، چلو امریکہ کا بھروا لو، بھروائیں گے؟ نہیں بھروائیں گے۔ اور ایمان کا فارم جو ہے نا میڈیا سے بھروا لیتے ہیں، جھکتے ہی نہیں بیٹی والے، بس ختم کرو یار، جان چھوڑو، ظلم کرتے ہو۔ ایک صاحب یہاں موجود ہیں، بوڑھے ہیں، اتنا داماد بیٹی کو مارتا ہے، جوان بیٹے بیٹیاں پوچھو مت، نکالنا، طلاق کی ایک شاید دے بھی چکا ہے۔ ہم بیٹھے تھے یہاں پر بیٹھک غرفت السالکین میں، مفتی نعیم صاحب اور ہم بیٹھے تھے، اور بھی 2-3 دوست تھے، جلدی سے کمرے میں گھسا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ بیٹی کا فون آیا ہے، داماد نے مارا ہے، خون نکل آیا ہے۔ مفتی نعیم صاحب ناراض ہو گئے
کہ بھائی آپ یہ معافی جھگڑے ختم کرنے کا مطلب یہ کہ بیٹی کو آپ قتل کروا دو گے کیا؟ ہم شریعت کے اصول میں بات کرتے ہیں اور ڈائریکٹ یہ نہیں کہ آپ کھلا مانگو، پہلے بیٹی کو گھر لے آؤ، قریبی گھر ہے گئے، ہم تو ابھی باتیں کر رہے تھے دین کی، ظاہری باتیں مسئلے مسائل کی، یا کوئی بھی دین کی بات کر رہے تھے، یا ہنسنے کی بات بھی منع نہیں ہے، تو روتے ہوئے آ گئے۔ کیا ہوا؟ کہا بیٹی نے منع کر دیا، جوان بیٹے اور بیٹیاں، کہا میری قسمت میں یہی لکھا ہے، اب اس عمر میں کیا خلا لوں، کیا طلاق لوں، بس میری قسمت میں یہی ہے، اب کیا باپ کرے گا؟ مارے گا اس کو؟ میری قسمت میں یہی ہے۔ اس کے بعد بھی ظلم۔ ایک شخص حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت میرا داماد اتنا ظلم کرتا ہے، طلاق لے لوں؟ فرمایا یہ باتیں آپ نے پوری کی پہلے؟ ہم تو طلاق والوں میں شامل نہیں ہیں بھائی، ہم تو جوڑنے والوں میں شامل ہیں، آپ بڑے مفتی سے رابطہ کریں، آپ پر بھی ظلم نہ ہو، کہ ہم تو جوڑنے والے ہیں بھائی، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا۔ اور مفتی وہ تو فتویٰ بتائیں گے قرآن پاک حدیث پاک سے، ساتھ یہ نصیحت ضرور کریں گے، جلد بازی نہیں کرنا، پھر پچھتانا پڑے گا۔ سیکھا ہی نہیں نا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اب تو آپ کے گاؤں پر نہ آپ اپنے گاؤں پر ایمان لائے ہیں، ہم تو وہی الہی پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عمل والے، ان کی بات کرتے ہیں ہم، اور جنہوں نے ان سب پر عمل کیا یہ اللہ والے ہیں، جو آج بھی شروع میں ہی بتایا کہ اللہ والا بننا فرض ہے۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی آپ صبر کرو۔ آئے کا میرے داماد نے کو سیدھے ہاتھ کی طرف مارا بیٹی کو، بیٹی روتی رہی، چلاتی رہی، پھر بیٹی نے کہا الٹے ہاتھ کی طرف لگا دیں، بائیں طرف کا، الٹے ہاتھ ہی مارنا شروع کر دیا۔ طلاق نہیں۔ آپ ہم نے صلاۃ الحاجات پڑھی، اسم اعظم پڑھ کر دعا کی، یہ وہ اسم اعظم ہے جو ہم مفت میں دیتے ہیں الحمدللہ ہدیہ، اب ای میل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم خدا کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ہم تو درود شریف پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس اسم اعظم کے ساتھ جو دعا قبول مانگے گا اللہ اسی قبول فرمائیں گے۔ آپ نے بیٹی کو یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود سکھایا؟ کھانے پینے میں دم کرنا، ایسے ہی نہیں کہ ساس پیچھے سے آگے پکڑ لے، ہاں جادو کر دیا تو نہیں۔ کہ بابا کبھی تہجد کو اٹھو، یہ طریقے سے دعا مانگو، اللہ اللہ ہے، مظلوم کا ساتھ دینے والے اللہ ہیں۔ طلاق کے بعد پچھتانا پڑے گا، یہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ اور صبر کی ایک لمٹ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بیٹی کا ٹکڑے کر دے کوئی ظالم۔ لوہے کا راڈ، لوہے کی راڈ، پتہ نہیں اسلام آباد والوں کو پتہ ہے یا نہیں ہے، میں اخبار نہیں پڑھتا ہوں پھر آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوست نے بتایا یہاں پر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے کہ شوہر نے راڈ گرم کر کے ایسی جگہ پر لگایا جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ جنون ہی ہے نا، پاگل خانے سے چھوٹ کر آیا نا یہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یہ کیا معاملات ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی یہ وہ موقع نہیں ہے، آپ دعا کرو بس۔ اب مجھے یاد نہیں ہے 20 دن 25 دن مہینہ یہ مجھے یاد نہیں ہے، مٹھائی کا ڈبہ لیتے ہوئے آئے کہ شوہر نے معافی مانگ لی، داماد نے بیٹی سے مجھ سے بھی پیر پکڑ کے معافی مانگی، آئندہ شکایت نہیں ملے گی۔ بیوی سے اپنی میری بیٹی سے معافی مانگی، فرمایا وہ تو صحیح ہے، شکر کرو، ڈبے وبے ہم نہیں لیتے بھائی، کیا ڈبہ نہ بکرا نہ ڈبہ، نہ بکرے کی صدقہ، نہ صدقے کی بکری، نہ صدقے کا بکرا، کام کس نے بنایا؟ اختر، اللہ نے۔ مٹھائی کس بات کی؟ نہ پہلے نہ درمیان میں آخر میں۔ آپ کی دعا مل جائے، اللہ معاف فرما دے، مغفرت بے حساب فرمائے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آپ کی دعائیں ہماری کمیشن ہے، ہم تو نہیں لیتے یہ چیز۔ شکر کرو، اصلی شکر یہ کہ گناہ نہ کرنا۔ قرآن پاک میں لقد نصرکم اللہ فی بدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، وہ وقت یاد کرو اے صحابہ جب تم بدر کے میدان میں بے سر و سامانی میں تھے، ہم نے تمہاری مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی گناہ نہ کرو۔ یہی شکر گزار بندے ہیں۔ یہ سالگرہ شکر ہے، یہ فتویٰ نہیں لیتے، یہ شکر ہے۔ یہ مہندی مایوں صحرا بندی، یہ ناچ گانے، یہ سنت کا طریقہ ہے، یہ اللہ معاف فرمائے، یہ شکر ہے۔ یہ اصلی شکر یہ کہ اللہ کو ہم ناراض نہ کریں۔ یہ اصلی شکر نہیں ہے کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے، پوتا پیدا ہو رہا ہے، تصویریں کھینچ رہے ہیں، حرام کام بچپن سے سکھا رہے ہیں، اللہ کے دشمنوں کا لباس پہنا رہا ہے۔ بچے کو کیا معلوم، تجھے پسند ہے نا یہ لباس، چڈیاں اور بچیوں کو لیگن پہنانا تجھے پسند ہے نا، برباد کیوں کرتے ہو بچوں اور بچیوں کو؟ اب وہ عادی ہو گئے اس چیز کے۔ اب بیٹی گھوم رہی ہے اتنے بڑے بڑے چاک اور لیگن، ننگا لباس، ننگی عورتوں میں اٹھائی جائیں گی، حدیث پاک کا مفہوم ہے چست اور باریک لباس والی، پتہ ہے ہمیں۔ بیوی کو کہتے ہیں میرے ساتھ چل، تمہیں دیکھ کر لوگ آنکھیں پاڑ پاڑ کے پاگل ہو جائیں، اس کی بیوی کیسی ہے، اور تجھے پتہ ہے بیوقوف، جو اپنے بیٹی اور بیوی کے پاس نامحرم کو آنے سے نہ روکے یہ دیوث ہے، حدیث پاک۔ تو بیوی کو دکھا رہا ہے
اور تیرے بیوی کو بھی گناہ مل رہا ہے، تجھے بھی گناہ مل رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. بد دعا لگ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ، لعنت 5 انگلیاں نہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، چاہے سفید داڑھی والا ہو چاہے بیان کرنے والا ہو، دیکھتا ہے حرام کام کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لیتا ہے، بیان نہیں بچائیں گے اس کو. اللہ کی رحمت یہ گناہ چھوڑنے پر، یا کسی پر بھی برس جائے. جو واقعات سنا رہا ہوں مسلسل، یہ کافر بھی اللہ کا ولی بن گیا ایمان لا کر. اور یہاں اور اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، لعنت فرما اس عورت پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے. یہاں سے ایک عورت گئی بے پردہ اور لباس ننگا، چاہے بیوی ہو یا بیٹی ہو بہن ہو. یہاں سے ایک عورت گئی بے پردہ صدر، 50 مردوں نے دیکھا، ہر مرد کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اور اس عورت کو 50 بد دعا. اور اے اللہ لعنت فرما، اپنے سے دور کر دے اپنی رحمت سے جو لڑکے اپنے کو ہیرو بنا کر گندے کام کی طرف لگاتے ہیں یا گندا کام کرتے ہیں. لعنت بد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. تو اس لیے میں نے جلدی یاد آیا کہ میں کہہ دوں کہ بھائی جھگڑے ختم کریں. آپ سوچو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر. اور ایک تو تہمت ویسے بھی بڑا گناہ ہے، پھر وہ بیگم صاحبہ جس سے لڑائی میں آ کر تم الزام لگا رہے ہو نام مرد کا اور قرآن پہ ہاتھ رکھ رہے ہو، یہ جو بہتان ہے نا مار کے رکھ دے گا ایک اچھی خاتون پر اتنا بڑا الزام تاکہ نفقہ نہ دینا پڑے. یہ کیوں وکیل صاحب کی بات مان لی، اللہ کی بات نہیں مانی. جھوٹے گواہ کہا. ہاں یہ بیگم صاحبہ جب اس کو مار رہی تھی نا اور دھکے دے رہی تھی، میں تو کھڑا تھا وہاں پر. تو کیا وہاں پر سبزی بیچنے آیا تھا؟ یہ دیکھو آپ گھومتے رہتے ہیں، یہ پیسوں کے سودے ہوتے رہتے ہیں. پتا ہے بڑوں کو بھی، جج صاحبان وغیرہ کو، یہ بدماش روز آ کر 4 کیسوں میں آ کے گواہی دیتا ہے. اللہ والے بھی ہیں وکیل، اللہ والے بھی جج ہیں. افسوس ہے کہ جھگڑے کے نقصانات ہی پتہ نہیں. حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روز عصر کے بعد پڑھی جاتی ہے، فضائل رمضان روزانہ. تو میں بھی رات کو اس میں سے کچھ پڑھ کے بتاتا ہوں. اس میں لکھا ہے حدیث پاک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے باہر تشریف لائے کہ شب قدر کی کون سی تاریخ ہے، ایگزیکٹ تاریخ کون سی ہے. واپس تشریف لے گئے، 2 لوگ جھگڑ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب قدر کی تاریخ بتانے آیا تھا، 21، 23، 25 یا 27، 29. 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے تو تعین ہی اٹھا لی گئی شب قدر کی. اف وہ بھائی سے بات نہیں کر رہا. پھر جھگڑے کے نقصانات میرے پاس موجود ہے، تفصیل چاہیے ابھی بس 10-12 منٹ کی مجلس ہوگی اور سناتا رہتا ہوں. پرچہ تقسیم ہوا ہے میرے خیال میں، آج میں نے کہا تو تھا. اتنی تفصیل سے اتنا حدیث پاک اور تشریف میں فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ نقصانات، آپس کا جھگڑا دین کو جیسے اس طرح پھرتا ہے نا، سڈ مونڈ جاتا ہے، اس طرح دین کو مونڈنے والی چیز ہے یہ جھگڑا. آخر میں لکھا ہے اے اکڑ والے اب بھی وقت ہے لوٹا، تیری اکڑ کام نہیں آئے گی. وہ پھر انشاءاللہ پڑھ کے عرض کروں گا. پر ہر گناہ چھوڑنے کا یہاں پر الحمدللہ پرچہ ہے قرآن پاک حدیث پاک سے. یا نصیحتیں، جیسے غصہ آ رہا ہے حدیث پاک ہے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اور غصہ آگ سے ہے، شیطان کی طرف سے بند کر دینا دروازہ گرم ہوا. تو ابھی نہیں، اس وقت تو نہیں کہ شیخ نے کہا تھا ٹھنڈا پانی پی لو، مجھے نہیں پھنسوانا بھائی. یہ تو ابھی تھوڑی ٹھنڈا پانی پیے گا، اور بھی چیزیں اس میں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں زبان کے 20 گناہ کون سے، پھر چھوٹیں گے کس طرح، اس کا تو ہمارے پاس کتاب نہیں ہے. 3-4 بڑی کتابیں ہیں تو وہ تو کون خریدے گا اتنا. ہم بتا دیتے ہیں، اور بھی لوگ بھی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہم تھوڑی ہیں. اور سیکھ کے بیچارے جمعے کو روتے ہیں. اب دیکھیں نا 2500 سے زیادہ ہمیں ثواب ملا ہے نفلوں کا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نفلیں اپنی پڑھتے رہتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت تلاوت نہیں، ادھر آ کے جڑ جاؤ. پتہ ہی نہیں ہے کہ تحیۃ المسجد بھی نہیں ہے اس وقت، مانتے ہی نہیں، آ کے اللہ اکبر کھڑے ہو گئے. اسی طرح سنتوں کا اعلان کیا جائے، 4 سنت 2 سنت آ کے بیٹھ جائے اور بات میں پڑ جائے. بیٹی ہی نہیں مانتی پہلے، ابا میں آپ پر بوجھ ہوں کیا آپ لوگ 8 گھر کے افراد ہیں، میری روٹی نہیں ہے. ابے بھائی تو بابا ہے کسائی ہے، کیسے نہیں مانے گی؟ اللہ سے مانگا، کہا بیٹا نقصان بتاؤں. بیٹا بڑے بھائی ہم چلے جائیں گے، بھائی پوچھیں گے نہیں بھی نہ تیرے کو نہ تیری اولاد کو، پھر تو چیخے گی چلائے گی، اس عمر میں کون شادی کرے گا؟ کھل کر سمجھانا چاہیے. اور بھی نقصانات بتائیں. یہ اکڑ ہے بیٹا تیرے اندر. ہم نالائق ہیں کہ ہم نے تم نے بچپن میں تمہیں اسکولوں میں کالج میں دھکے دیے، یونیورسٹی میں نام پیرنٹس کے ساتھ پڑھ کر اتنے بڑے گناہ کرائے. یہی تجھے نہیں سکھایا، تجھے انڈا تک بنانا نہیں آتا، بیوقوف بنانا آتا ہے. یہ اللہ معاف فرمائے. وہ ساس سسر تو وائرس ہے ان کے لیے، کیونکہ قرآن پاک حدیث پاک کا معاملہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. میں یہ کام نہیں کریں گی خدمت ان کی، میں نہیں کروں گی. آج شوہر کیا کرے گا بھائی؟
شادی ہوئی نہیں ہے، میں آپ کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی، میرے ذمے نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ نہیں، اللہ والے کے پاس آئے، اللہ والے نے کچھ سمجھا دیا، گھر غصہ ہی نہیں، میں آپ کے ماں باپ کی خدمت کل سے نہیں کروں گی، کہا میں دین پر چلنا چاہتی ہوں۔ بھائی تو بھی تو آخر ساس بنے گی نا، پھر روئے گی۔ تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے آپ دین پر چلیں، میرے ماں باپ کی خدمت نہ کریں۔ جیسے میں نے بتا دیا نا، تساءلون بہ والارحام، قرآن پاک تفسیر تمہارے ماں باپ ہیں، دلہا صاحب یہ آپ کے ماں باپ ہیں، ساس سسر۔ کہا ٹھیک ہے میں بھی آج سے دین پر چلوں گا، میں نے بات کر لی ہے، میں نے رشتہ تلاش کر لیا، میں دوسری شادی کرنے والا ہوں، اور اس کے لیے میں نے گھر الگ لینا ہے، میرے ماں باپ وہاں رہیں گے اور راضی ہے خدمت کرنے کے لیے۔ سرتاج میں تو مذاق کر رہی تھی۔ او بھائی اس کا تو مذاق کر رہی تھی ابھی ہے۔ وہ شوہر صاحب گھر میں آئے اور بیگم صاحب آج میرے ماں باپ آ رہے ہیں، عشاء کے بعد 10 بجے قریب آئیں گے، اچھا سا کھانا بنانا، میں نوکرانی نہیں ہوں تو آپ کے ماں باپ کے کھانا بناؤں، جو رکھا ہے انڈا پھوڑ چلی وہ کھلا دیں گے ہم۔ بیگم صاحبہ دیکھو ماں باپ بہت دنوں کے بعد نہیں، اور شوہر اتنی بیچارہ منت نہیں کر رہا ہے، جاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پریشر کوکر میں کچھ بنا لو، نہیں۔ 10 بجے گھنٹی بجی، وہ تو غصے میں بیٹھی ہوئی ہے، دروازہ کھلا تو لڑکی کے ماں باپ، دولہن کے ماں باپ آئے ہوئے ہیں۔ کہ سرتاج جی آپ نے کہا تھا میرے ماں باپ آ رہے ہیں، اور تو جب بتایا تو صحیح قرآن پاک کی تفسیر سے آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ ہوئے نا، تو میں تو کون سا جھوٹ بولا، میں نے جھوٹ تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایسی بدبو آتی ہے، حدیث پاک کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، یہ ہمارا ماں باپ نہیں ہے۔ اچھا جو ہو گیا، پھجے کے پائے لے آئے نا، بریانی بھی لے آئے، یہ بھی لے، جو پکا ہے وہ کھائیں گے میرے ماں باپ، جو آپ نے خود کہا تھا۔ سردار کی کرتے پہ جناب اے جی چودھری صاحب، اے ساڈے پنڈ دے بڑے چودھری نے تے بڑیاں زمیناں تے ٹیوب ویل تے ٹریکٹر تے پاجامہ نادا ہے، کیا ہے ابھی تو کر رہے تھے ہم، ابھی فوراً بدل گئے۔ یہ اللہ معاف فرمائے، اس لیے ہمیں سکون چین نہیں ملتا، کوئی سکون چین تلاش کرتا ہے ڈرگس میں، شراب میں، کوئی کہاں۔ اللہ فرما دے سکون ہماری فرما برداری میں، توبہ کر لے مزے پا جا۔ حضرت سے کوئی کہتا تھا حضرت شادی ہونے والی ہے، کوئی نصیحت فرمائے، ہاں یہ کتاب لے لیں، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، غصے کا علاج، تکبر کا علاج، اصلاح اخلاق، ہماری طرف سے 5 کتابیں ہدیہ۔ حضرت کوئی مختصر بتا دے نا، کہاں مختصر بتا دیتا ہوں، سن لے، لیلا مجنو بن کر رہنا۔ اگر تیری بیوی تیری لیلا ہے تو اس کے ماں باپ، اس کا شوہر تو دیور، تیرے لیے موت ہے، حدیث پاک اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے، لیلا مجنو کی طرح رہنا۔ اب جب بیوی اپنا مجنو سمجھے گی شوہر کو، اور بنگلہ دیش کی ہوگی تو کہے گی تو میرا مجنو ہے نا، اس میں کوئی منع نہیں ہے، زبان کا معاملہ ہے نا۔ تو جب اس کا مجنو ہوگا تو اس کے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی، آسرا اللہ معاف فرمائے۔ ایک آدمی جو ہے، مولانا مفتی محمود صاحب نے حضرت والا کو سنایا، گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ہمارے گاؤں میں ایک قبر کھودی گئی، جیسے ہی خاتون کو اس میں رکھا، سانپ نکل کے اسے کفن کو پھاڑ دیا۔ عورتیں لائیو بیان سنتی ہیں تو 1-2 تھوڑا عورت کی بات کر لیتے ہیں، آخر میں نعت شریف سن لیتے ہیں۔ دوسری قبر، تیسری قبر سانپ بیٹھا ہوا ہے، بلایا اس سے شوہر کو، بھائی کیا مسئلہ ہے، ہم تو قبر نہیں کھودیں گے۔ کہا میری بیوی میرے ماں باپ کو گالیاں دیتی تھی، جب میں سمجھاتا تھا پیار سے مجھے بھی گالیاں دیتی تھی۔ کہا بھائی دیکھ لیں کیا عذاب ابھی سے سٹارٹ سے ہی ہے، ارے معاف کر دے، اللہ کی بندی ہے، معاف کر دیا، سانپ چلا گیا۔ ایسے درجنوں واقعات ہیں۔ حضرت والا فرماتے تھے بیوی اگر غلطی ہو جائے نا تو شوہر کے حقوق پڑھ لے، 20 حدیث 12 کا، پیر پکڑ لو فوراً، معافی مانگ لو، اکڑو مت، گھر کو جنت بناؤ۔ بھائی جو چاہے گا اس کو ملے گا نا، جھگڑے کے بعد تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، پہلے ہی سے معلوم کر لو۔ ایک آدمی ویرانے سے گزر رہا تھا، وہ سناٹا، رات کو 12 بج گئے، خاموشی، ایسا ماحول جناب، کتوں کی آواز بھی آ رہی ہے، جا رہا ہے، یہ عادی ہوتے ہیں نا۔ اچانک چڑیل آ کے گری درخت سے، کہا ہا چیخیں ماری، یہ ایسا کھڑا ہوا ہے، سنگا ہے، ہاں بخیر راگل تشریف رابڑی۔ چڑیل کو تو غصہ آ گیا، ڈرتا ہی نہیں ظالم، اور چلائی زور سے چڑیل، اور یہ کھڑا ہوا ہے، سنتا ہے قاری صاحب۔ اب تو چڑیل کی حالت، اس نے اتنا زور سے چلائی، پھر کہا تو مجھے ڈرتا نہیں ہے؟ کہا کیوں ڈروں تیرے سے، تیری بڑی بہن تو اپن کے گھر میں۔ تو ایسی بھی خواتین ہیں جناب، جی اس کا بھی پچھلانا کس طرح سیٹنگ ہوتی ہے ایسے معاملے، بڑے عجیب داستان ہے چاچا۔ ہاں ان سے پنگا مت لو جی، بس ایسے محبت سے گزارا کرو، ورنہ سوئی ایسی جگہ رکھیں گی کہ آپ جب بیٹھیں گے مر گیا، ارے یہاں سوئی، سر توج میں بھول گئی تھی، سوئی میں نکالتی ہوں، معاف کر دیجئے۔ ابے جمال گھٹے کا قطرہ ملا دینا، چاہے میں 50 دست لگیں گے،
اس لیے پیار محبت سے کام چلے گا. ان کی کھوپڑی الٹ جائے نا تو پھر آپ کیا تصور کرتے ہو کیا معاملات ہیں. ایک اللہ والا تھا کہ یا اللہ بڑھیا سے دین کی بات کرتا ہوں کہ نیک بن جائے, اتنی بک بک کرتی ہے. تو بھائی بیوی کی اصلاح شور سے نہیں ہوتی, کیونکہ جب شور بیوی کو نصیحت کرے گا نا تو آدھا جملہ بتا دوں گا, کہتی ہے رہنے دے بڑا نصیحت کرتا ہے, ہم نے تیرے کو دیکھا ہوا ہے. تو فرمایا اللہ والوں کے پاس جاؤ, ان کے غلاموں کے بیانات جہاں شرعی پردہ ہوتا ہو, جہاں بیان کرنے والا کمینہ بے غیرت نہ ہو کہ عورتوں میں بیٹھا ہوا ہو, پردہ نہ کرتا ہو, وہاں ان کی اصلاح ہوگی. تو اس اللہ والے نے دعا کی کہ یا اللہ میں کہاں جاؤں, آس پاس کوئی ہے بھی نہیں, آپ کوئی کرامت حق ہے حدیث پاک میں, کوئی کرامت مجھے دے دیجئے. دل میں آواز آئی کہ چارپائی پر بیٹھ جا. وہ حدیث پاک یاد ہے بخاری شریف نے بیان کی تھی, المرۃ کالذل, عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہیں, جو حدیث پاک پوری بیان کی تھی. سیدھا کرو گے ٹوٹ جائیں گی, فائدہ اٹھانا چاہو گے فائدہ اٹھا لو گے ٹیڑھی ہی رہیں گی. ان سے NOC ملنے کی نہیں ہے چاچا, جو باہر ہاتھ پیر پکڑتے ہیں لوگ اور سر کرتے ہیں, وہاں سرور نہیں ہوتا کچھ بھی. اچھا جی, تو چارپائی پر بیٹھو چارپائی اڑے گی. گاؤں میں صحن ہوتے ہیں نا, تو یہ چارپائی پر بیٹھا چارپائی اڑنے لگی. اور جب ایسے کر کے گھر کی طرف لایا تو بڑھیا کام کر رہی تھی, دیکھا چشمہ لگا کے اور دیکھا, یہ خوش ہو گیا کہ مجھ پہ نظر پڑ گئی, آج تو میرا کام بڑھ جائے گا. جہاں ہاں یوں تو مجھ پر نظر ڈال دی جائے گی, جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی. اس نے 8-10 ڈائیو ماری چارپائی کی. بڑھیا ایسے ہی دیکھ رہی ہے. نیچے اترا خوش ماشاء اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑھیا کیا بولتی پتا ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھوکا آ جاتا ہے, بڑا مولوی بنتا ہے. اللہ والا وہ تھا جو چارپائی پڑ رہا تھا, ایسے کبھی ایسے خوش ہو گیا. اچھا آپ نے دیکھا تھا کیا, کہاں کری نیک بخت وہ میں ہی تو تھا. اچھا جب میں کہوں چارپائی ٹیڑھی کیوں اڑ رہی ہے, سیدھا اللہ کی سفارش, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش. ہمارے قسمت میں یہ لکھت ہے, ایک تھانے دار آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس کہ جب میں تھانے میں جاتا ہوں سب ڈرتے رہتے, سلوٹ مارتے رہتے ہیں, جب میں گھر جاتا ہوں میں ڈرتا رہتا ہوں. ایسی چیختی ہے ظالم کہ میری حالت خراب ہو جاتی ہے. فرمایا آپ یہ سوچو کہ یہ میری چڑیا ہے, اس کی آواز ہی اللہ نے ایسی رکھی ہے, مار داڑ نہیں. یہ سمجھ کے وہاں گیا, واقع پھر اللہ والے سے بتایا کہ اللہ حضرت والا اب سکون ہو گیا, میں نے سوچ لیا میری چڑیا کی آواز ہی ایسی ہے. اب ایسی چڑیا ہمیں تو نہیں پتا جو ہر وقت بک بک کرے, لیکن میرا سوچنے کی بات ہے. تو بھائی ایسا محبت سے چلا جائے گا. یہ جو ہے شادی جو ہے میاں بیوی پہیے ہیں 2. ہمارے پاس تو ایسے کیس آتے, ایک پہیا چنچی کا ایک ٹریکٹر کا, تو گاڑی کیسے چلے گی یار, تو کمپرومائز سے ہی چلے گی نا. وہ بس اللہ کیا انعام دیتے ہیں برداشت کرنے کا پوچھو ہی نہیں. کہاں تمہاری طاقت, کہاں بیوی آستین نے چڑھا دی. ہاں بیوی کو کر میرا بہن آگے ایسا نہیں کرنا ورنہ ہم تیرا. ایک پرچہ میرے پاس آیا جو میرا تو کہا تم دعا کرو ہمارے بابا کی بیوی کو اللہ صحت عطا فرمائے. ابے میں نے کہا تیری کیا ہوئی بھائی, بعد میں پوچھا گا ہمارا ماں ہے, تو تم یہ کیوں لکھتے ہو کہ ہمارے بابا کی بیوی کو اللہ شفا عطا فرمائے. اتنا ایک صاحب یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے پرچہ دیا مجھے کہ میرے والد صاحب کا پوتا ہوا ہے, انہوں نے مٹھائی بھجوائی ہے. آپ کا بھتیجا؟ کہا نہیں میرا بیٹا. تو یار تو اتنا گھما رہا ہے, میرے بابا کے پوتے کی پیدائش کی خوشی, یہ کیوں نہیں بولتا میرے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں؟ تھوڑا مزہ بھی آنا چاہیے ورنہ آدمی تھک جائے نا, ایسے پرچے نہیں ہے تو آدمی تھک جائے گا. ایک صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر, جل مکسی کے نام نہیں بتاؤں گا, حافظ قرآن نے پرچہ لکھا, اگر بیوی بچے کو مارے تو ہم اس سے بدلہ لے سکتے ہیں بیوی سے. میں نے کہا بیٹا ادھر آ کر بیٹھ دینا, یہاں سے ڈنڈے لے جانا, سستے ملتے ہیں, آپ کے یہاں بڑے بڑے درخت ہیں, یہاں سے بہترین ڈنڈے ملتے ہیں. جاتے ہی نعرہ تکبیر اللہ, ٹھیک اٹھا کے بیوی کے سر پاڑ دینا اور پھر پیر توڑ دینا. مطلب پاجامہ آدمی ہے کیا تو بھائی, خربوزے پر بیٹھتا ہے کیا؟ ابے بیوی نے بچے کو مارا, اس کو سمجھاؤ, حدیث پاک دکھاؤ کتنا بڑا گناہ ہے, فتوا دکھاؤ, اس کو کیوں مارے گا تو بھائی؟ سوال بھی ایک ایسا بیوقوفی کا پوچھا ہے. تو جب میں نے کہا ڈنڈا لے جاؤ تو خوش ہو گیا. یہ سمجھتے ہم نے کہہ دیا, ہمارے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے, قرآن پاک حدیث پاک کا معاملہ ہے. ایک خاتون اللہ والے گھر گئی تو ان کی بیٹی نے کہا ابا یہ خاتون آئی ہے, شوہر ایسا ظالم ہے, یہ ہے وہ ہے. پھر وہ خاتون نے کہا میرا شوہر کسائی ہے, اتنا مارتا ہے, یہ کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ میری بیٹیا پانی بھیج رہی ہے, میں دم کر کے پانی دوں گا. جب شوہر آ کر گھر میں لڑائی کرے, پانی منہ میں رکھ کر نیچے نہیں نکلنا. تو ٹھیک ہے, اللہ والے نے پانی بھیج دیا. شوہر آتے ہی لڑائی کرتا تھا, ڈنڈا بھی ساتھ ہوتا تھا. آتے ہی اس نے لڑائی کر کے ڈنڈا اٹھایا, اس نے جلدی منہ میں پانی رکھ کر, اب یہ شوہر کیا مارے گا, وہ تو چپ بیٹھی ہوئی ہے. اچھا جتنا جو نیک بنتا ہے نا اور اصلاح نہ کرے تو فرون بھی بن جاتا ہے. میں بیان کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے,
کل 2 خط آ گئے, جھگڑا ختم ہو گیا, خود گھر میں جھگڑا کر رہا ہے, خود گالیاں دے رہا ہے, بیٹی کو مار رہا ہے. ارے بھائی مومن کا آئینہ ہوتا ہے, دوسرے کا عیب نہیں دیکھنا ہے, اپنی شکل دیکھ, اپنے اعمال دیکھ. اصلاح کی فکر ہی نہیں ہے, بددعائیں لے رہا ہے ظالم, چین سکون نہیں ملتا اس کو. لیکن میں نماز پڑھتا ہوں, 4 رکعت تہجد کی پڑھ لی تو دماغ آسمان پر پہنچ گیا, 2 بیان کر لیے, باقی سبھی ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. 15 دن کے بعد خاتون نے مٹھائی تو لیتے نہیں ہیں بزرگ, کوئی پیسہ بھی نہیں لیتے, مٹھائی بیچ دی, جزاک اللہ, آپ کے پانی دم کیے نے جھگڑا ختم کرا دیا. تو اللہ والے نے انٹرکام میں فرمایا کہ میں نے کوئی دم نہیں کیا تھا, میں آپ کی باتوں سے سمجھ گیا تھا, آپ کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے, تو پٹائی بھی کرتا ہے, تو میں نے آپ کے منہ میں پانی رکھ کے منہ بند کرا دیا نا. اب شوہر نے بھی جب دیکھا کہ یار کچھ کر نہیں رہی ہے, ڈنڈا رکھ دیا, پھر کچھ بھی نہیں. 15 دن گزر گئے تو اس نے کہا, گلے لگا لیا, ہاں میری جان میں تجھ پر قربان. اور فرمایا کہ سیکھو, اللہ کا دین سیکھو. پٹائی بند ہو گئی نا. اب دیکھو اللہ بات پر بات یاد دلاتے ہیں. ہاں میری جان پر بات یاد آیا کہ ایک صاحب گھر میں داخل ہوئے, ڈنڈا ساتھ میں تمہارا کچوبر بنا دوں گا. کون سی گرائنڈنگ مشین ہے جس میں بیوی کا کچوبر بنے, پھر اس کا کھانا جائز ہے؟ یہ ڈنڈا یہ کر دوں گا. بیوی نے ہاتھ جوڑ لیے, پیر پکڑ لیے, سرتاج اللہ نے میری سفارش کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارشیں فرمائی ہے. چیخ رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے. دروازے پر ہوا ٹن ٹن ٹن, یا جو بھی ہوا, سوراخ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں دیکھنے کے لیے, باہر جیسے ہی باہر دیکھا کون ہے, پیچھے ہٹ گیا ڈر کے. ہمارے 4 عدد سالے کھڑے تھے. سالہ نہیں بولنا چاہیے, گالی میں استعمال ہوتا ہے. پکڑو سالے کو, مارو 2 جوتے میری طرف سے. یہ کہنا چاہیے بیوی کا بھائی ہے, بچوں کا ماموں ہے. 4 عدد سالے, ایک جو ہے باڈی بلڈنگ کر رہا ہے, اٹھ بیٹھ کر رہا ہے جناب, اور دوسرا جو ہے جوڈو کراٹے کا ایکسپرٹ, کھٹا کھٹ, اور تیسرا ڈی سی صاحب, اور چوتھا اتنی بڑی بڑی مونچھیں SHO صاحب. اتنی بڑی بڑی مونچھوں کا یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں پست تھیں. دوسری حدیث پاک ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں شوہر کی بڑی مونچھوں کی وجہ سے. تیسری حدیث پاک ہے جو بڑی مونچھ رکھتا ہے ہم میں سے نہیں جناب. بڑی مونچھ کیا ہے؟ سائیکل کی ہینڈل کی طرح نہیں, یہ کنارہ چھپ گیا نا, یہ ہونٹوں کا آخری کنارہ, یہ بڑی مونچھ ہو گئی. اور فتویٰ ہے کہ مکروہ تحریمی عملاً حرام اور خلاف سنت. چوتھی حدیث پاک ہے, اے عبداللہ مونچھوں کو پست رکھنا, اس پہ قائم رہنا اور مجھ سے آ کر ملنا. لیکن اس نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی, ایسے ایسے کر رہا تھا. یہ دروازہ نہیں کھولا اور سیدھا کے بیوی کے ٹھڈی پہ ہاتھ رکھ دیا, میری جان میں تجھ پر قربان. تو انڈا کھلائے گا, مرنڈا پلائے گا, پراٹھا کھلائے گا, لیکن تیرے کو مارے گا نہیں. باقی 3 کا خیر ہے. وہ جو مچھڑ ہے نا, مچھڑ اور تیل میں ڈوبے ہوئے ڈنڈے پر لکھا ہوتا ہے آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے. یہ 12 بجے کے بعد کی پٹائی جو ہے نا ایسی ہے کہ اس کو شکایت نہیں کرنا. تو اللہ کی سفارش نہیں مانی, یہ ڈر گیا یہاں آ کر. یہ عقل سلیم, فہم سلیم, قلب سلیم, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ میرا بھی قلب سلیم بنائے. یہ کامیاب ہونے والا 5 تفسیر بعد میں انشاءاللہ تعالی. آئیے مفتی صاحب. نعت شریف کے اشعار ہے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آواز تھوڑا بڑھانے کے لیے کہیے گا. ان اشعار کا عنوان ہے دیار مدینہ. مدینہ شریف کی در و دیوار. کوئی ہے اندر؟ نہیں ہے بھائی. جی اچھا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ, ہے دل اور جاں بے قرار مدینہ. نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ, ہے دل اور جاں. دیکھیے اللہ تعالیٰ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد دلا رہے ہیں کہ مدینہ شریف سے کیسی محبت ہے. اور مدینہ شریف میں ہی بیوی کو گالیاں دے رہا ہے کھانا بنانے پر. یہ لوگ بہت سے جاتے ہیں حج کے لیے کھانے پینے کے لیے, پھر بتاتا ہوں ایسے ہی نہیں بتاتا. بیگم صاحبہ, بہو صاحبہ, بیٹی صاحبہ, پائے بنانا حرم میں بعد میں, یہ بھوکے آتے ہیں, نہاری بنانا, سب سالن وہاں بنانا. اور یہاں سے الحمدللہ لوگ جاتے ہیں بھائی مدینہ شریف تھوڑا خرچہ کریں, گنجائش نہیں ہے, پیک کر کے چلے جاتے ہیں, پانی گرم میں ڈالا, گرم گرم سالن تیار. لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مدینہ شریف میں خرچہ کرنا چاہیے کیونکہ وہاں بزنس اتنا ہے نہیں. ایک بہت مالدار آدمی تھے, وہ جو مدینہ شریف میں قبیلے کی, جو دور قبیلے سے بڑی عمر کی عورتیں آتی ہیں نا, ایسا ان کا نقاب ہوتا ہے کہ پوچھو مت, ایسا پردہ ہوتا ہے, کالی عورتیں حبشہ والی.
وہ انڈے لیتا تھا. ایک بار انڈا گندا نکلا, مسلسل سو رہے ہو, میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, اور انڈے لینے بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی کہ میری پڑوس کی خواتین ہیں, غریب ہیں, انڈے لے لیا کرو. دوسرے دن 2-2, 3-3 درجن انڈے لے کر گروپ والوں کو تقسیم کر رہے ہیں. کیا بتائیں, وہاں پر جا رہے ہیں, لڑ رہے ہیں بیوی سے, شور شرابہ کیا ہوا ہے, ہنگامہ کیا ہوا ہے, اور یہ اشعار یہ گنگنا بھی رہے ہیں. جس مدینہ شریف والے جس کا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے صلی اللہ تعالی وسلم, ان کی سفارش ہے نا. اور یاد رکھیے گا ایک اصول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں نا, حدیث پاک کو حدیث قدسی اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں, چاہے وضو کے 18 سنتیں ہوں. یاد رکھنا, یہ سمجھ میں نہ آئے تو فتویٰ بھی لے لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اللہ کی خوشی ہے, اللہ کی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے نا. حدیث پاک کے والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرما رہے ہیں یہ بات. اسی پر ماں کو عکس کر لیں. جائز باتوں میں اطاعت فرض ہے. ماں باپ کہیں گے جاؤ جا کر غیر شرعی تقریبات میں شرکت کر لو, جاؤ قبر پر چلے جاؤ, تو اطاعت جائز نہیں, بدتمیزی بھی جائز نہیں, بحث بھی جائز نہیں. جی. نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ, ہے دل اور جاں بے قرار مدینہ. وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر, وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر, شہیدوں کی خون شہادت کا منظر. کیسے کیسے فلمیں دیکھ کر گندے خیالات, لڑائی جھگڑے کے خیالات, پتہ نہیں کیا کیا خیالات. ابھی موقع نہیں ہے, یہی موقع سامنے ہے. وہ دیکھو احد کے پر شجاعت کا منظر, سوچیں گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں, تلواروں کی آواز آ رہی ہے, نعرہ تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں, آخر میں 70 جنازے آ رہے ہیں مدینہ شریف میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے مبارک آنسو بہ رہے ہیں, بچے آ کے رو رہے ہیں, ہماری اماں, ہمارے بھائی, اماں نہیں ہمارے بھائی, ہمارے ابا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر دیکھ رہے ہیں. یہ یاد رکھیں, احد کے میدان کو یاد رکھیں, طائف کے میدان کو یاد رکھیں, پتھروں کی بارش کو. بہت باتیں ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر جو سختیاں کی گئی وہ سوچیں. صحابہ رضوان علیہ مجمعین ایک ایک کو 70 زخم لگے. بوڑھیا آ رہی ہے, کسی نے کہا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا, اس کو چھوڑو. افواہ اڑی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی, یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے. آپ کے ابا شہید ہو گئے, چھوڑو اس کو. بیٹا شہید ہو گیا, شوہر شہید, بس سب قربان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں. اچھا سلامت ہیں, پھر پرواہ نہیں, چاہے 100 بیٹے بھی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہیں. بہن نے پہچانا بھائی کو انگلی کے پور سے, اتنے زخم تھے چہرے اور اس پر. یہاں تو ہم گناہ نہ کر کے زخم لینے کے لیے تیار نہیں, بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے تصویر حرام میں کھینچنا. خدا کے واسطے ہماری تصویر نہ کھینچو. اور اب تو الحمدللہ بار بار کہنے سے, پوسٹر لگنے سے ماشاءاللہ دوستوں نے کوئی شکایت نہیں کی. اس میں ہم گھسے ہوئے ہیں گندی یوز, فیس بک اور یوٹیوب, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. یہ آئے گا تو دماغ میں گندا خیال کہاں سے آئے گا. جی. جمعے کے خطبے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنکر کی بارش ہو رہی ہے, پتھر مارے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ واقعہ؟ نہیں پتا نا. کیسے شہید ہوئے پتہ ہے؟ نہیں پتا. حتیٰ کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے نہیں دیا اس زمانے میں, گھر سے نکلنے نہیں دیا, پانی بند کر دیا, چھت پر کھڑے ہو گئے, سب کو جمع کیا, آ گئے منافق بدماش بھی کھڑے ہو گئے. یہ بتاؤ یہ کنواں جو ہے خرید کر سب کے لیے وقف کس نے کیا تھا؟ سچ قسم کھا کے بتانا. کفار بھی ڈرتے تھے, منافق بھی. کہا آپ نے کنواں جو ہے نا لے کر سب کے لیے وقف کیا تھا, مجھے وہاں کا پانی نہیں پینے دیتے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی توسیع میں پیسے کس نے لگائے؟ آپ نے لگائے. مجھے وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کھانا لے کر آئیں, کچھ ان کو نہیں آنے دیا آگے. صحابہ پہنچ گئے رضوان علیہ مجمعین. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے لشکر آ گئے, آپ حکم فرمائے ابھی ان کا بیڑا غرق کر دیں. کا نہیں, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میں خون بہانے کی اجازت نہیں دوں گا, آپ لوگ چلے جائیں. بہت بڑے صحابہ بھی تشریف فرما تھے. فرمایا کہ چلے جائیں آپ لوگ, میں آپ کو سناتا ہوں. پہاڑ پر میں کھڑا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. پہاڑ ہلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جا, تیرے پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, ایک شہید ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کھڑا ہے تو مجھے شہید ہونا ہے, آپ لوگ جاؤ بھائی, خون خرابہ نہیں ہوگا یہاں. بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی چلے گئے. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. کہا بیٹا آپ لوگ بھی جائیں, آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک ہے, کہاں جائیں. یہ بس میڈیا سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سن کر اور شور, یہ حفاظت کے لیے کون کھڑے تھے. بیٹا آپ لوگ جائیں. ایک بھائی چلے گئے حضرت حسن علوان رضی اللہ عنہ, جو بھی تھے. آخر میں فرمایا کہ میری بات غور سے سنو بیٹا, آپ لوگ چلے جاؤ, میں روزے سے ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی, تو میں عثمان روزہ میرے پاس افطار کرنا, بیٹا آپ بھی جاؤ, مجھے شہید ہونا ہے, میں روزے سے ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افطار کرنا ہے. جا کر اکیلے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. ایک بھیڑیا نما آدمی آیا, گھبرا گیا کہ کس پر تلوار چلاؤں. یہ دوسرا تیسرا چوتھا, لڑکیوں کے ساتھ جو گھسے ہوئے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, ٹی ڈی کے ساتھ نفس ریڈی ہے, کہہ رہے ہیں مجھے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ارے تو اللہ کیا فرما رہے, حدیث پاک کیا ہے, تو کہتا ہے مجھے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تو فرما رہے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, داڑھی بھی ہے, بیان بھی ہے, اور کہ میں کچھ نہیں ہوتا. اللہ تو فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں, من تبعیضیہ ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. بابی سالی ممانی چچی ماموزاد خالازاد تایازاد پپیزاد, فیس بک یوٹیوب کہاں سے آ گئے. جو لڑکیاں ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں ان کے اندر کیوں گھس رہے ہو, چمچے کیوں بنے ہوئے ہو, ہنس کیوں رہے ہو. ناپا کو پتہ بھی نہیں ہے, اللہ اکبر, اور اصلاح کی بھی ضرورت نہیں, اللہ معاف فرمائے. خدرائی تکبر کے اندر چل رہے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں, یہ فرما رہے ہیں ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا. تو جھوٹے ہو تم, قرآن پاک سچا ہے. پھر ایک نے حبشی تھا, اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہاں دل پر خنجر گھسیڑ دیا, اور خون مبارک جو ہے نا وہ قرآن پاک پہ آ گیا. قرآن پاک آج بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے ماشاءاللہ. تہجد کی جو جگہ ہے نا وہاں جانے نہیں دیتے آج کل, تو اس کے سامنے ایک ایلومینیم کا چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے, اس میں اس جگہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے. اس وقت گھر تھا ان کا. وہ حضرت اہلیہ آ گئیں, ان کے انگلیوں کو کاٹ ڈالی. یہ کوئی میڈیا نہیں بتائے گا دوستوں, کہ آپ کا دوست جو بنتا ہے وہ بھی نہیں بتائے گا. یہ بھی نہیں بتایا گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعے کا خطبہ ہے نا, میں اور لائنیں بھی تھی ورنہ جمعے کا خطبہ ترجمہ کر کے سنا تھا. جس نے میرے صحابی سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی, جس نے بغض کیا میری وجہ سے بغض کیا, جس نے صحابی کو اذیت دی رضی اللہ عنہ اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی, جس نے اللہ کو اذیت دیا اللہ تعالیٰ خود اسے نبٹ لیں گے. پڑھا ہے آج مفتی صاحب نے, یہاں خطبہ سنا وہاں جا کے شروع ہو گئے. اللہ معاف فرمائے. ایسے منحوس ہیں, مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے. اپنی تفسیر میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی, جی جہنم کی طرف چلنے والا چمچے ان کے دم میں لگے ہوئے. وہ تو مر گیا, گمراہ گر بھی ہوا, پتہ نہیں کیا مصیبت ہوگی اللہ ہمیں نہیں پتا. اور اب ان کے چمچے صحابہ رضوان اللہ علیہ پر اعتراض, مسلمان اہل حق ہو کر چیمپئن بنتے ہیں. بڑا پڑھ لیا تو جی بھیا, آگے 5 منٹ باقی ہیں تو بس یہ پورا کر لیں. دیکھو احد پر شجاعت کا منظر, شہیدوں کے خون شہادت کا منظر, وہ ہے سامنے سب. ہمارے بچے کا بھی خون نکلا ہے, ایسا ہوتا رہتا ہے معصوم بچے کا, یا سلپ ہو گیا, حالت کیا ہوتی ہے جب تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اتنا بہا احد کے میدان میں, اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا خون کی ندیاں نکل گئیں. کیسے گناہ کر سکتا ہے ایسا آدمی. ہمیں حضرت والا رات کو دیر سے غزوہ احد کی جگہ پہ لے جاتے تھے, اور پھر شہادت کا منظر بتاتے تھے کون کون شہید ہوا. پھر اس کے بعد بیعت فرماتے تھے احد کے. اب نہیں, اب تو مسئلے ہیں. اور اس کے بعد دعا, اے اللہ, دعائیں کر کر کے آخر میں اے اللہ ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وفاداری کا سبق سکھا دیا. اے اللہ ان کی وفا کے صدقے میں ہمیں اپنی وفاداری نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفاداری نصیب فرما. با خدا بنا, با حیا بنا, با خدا بنا. جی وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر, وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر, اسی میں تو آرام فرما
اسی میں تو آرام فرما ہے سرور ابو بکر فاروق و عثمان حیدر ابو بکر فاروق و عثمان حیدر یہی تھے پروانہ شمع انور یہی تھے پروانہ شمع انور یہی سے تو اسلام پھیلا جہاں میں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کو مات دے دی. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیموکریسی کیا بیچتا ہے؟ سورج کہتا ہے کہ اللہ ستارے زیادہ ہیں، مجھے کوٹ کوٹ کے ستارہ بنا دیجئے، بلکہ اس فجر کے بعد کہتا ہے میں نکلتا ہوں تمہاری ڈیموکریسی دیکھتا ہوں، چاند صاحب تمہاری چاندنی کو دیکھتا ہوں. بادشاہ کا دوست کہے گا کہ مجھے آپ جو ہے نا پبلک بنا دیجئے، عام پبلک. تو اللہ تعالیٰ کا دوست جو ہے مخلوق سے مروب ہوگا، انٹرنیشنل رولز سے مروب ہوگا. سورج کے تو کیا معاملہ ہے؟ تو سورج کا خالق جس کے دل میں ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہی سے تو اسلام پھیلا جہاں میں مدینے کا شہراء ہے ہفتہ آسمان میں مدینے کا شہراء ہے ہفتہ آسمان میں نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیا کی. سیرت کا بیان ہوا تھا کورونا سے 1.5 مہینہ. لوڈ کروا لیں، ای میل کر کے منگوا لیں، یا غرفہ ایپ غرفہ یا جو بھی ہے GHURFA پوری داستان ہے مسجد قباء کی. اس وقت کیا حالت تھی، بچیاں کیا ترانے پڑے طلع البدر علینا. اس کو سڑکیں صاف کر، ہمارے گھر تشریف لے آئے، ہمارے گھر تشریف لے آئے. مسجد قباء کس طرح بنی، پہلا جمعہ کا کیا معاملہ تھا، پہلے نماز کا کیا معاملہ تھا. یہ پتہ چلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی جائے گی. جب بڑھتی جائے گی تو محبوب کوئی ناراض نہیں کرتا. ابھی تو سب کو محبت تو ہے، مجھے بھی ہے، اور قرآن پاک پر بھی یقین، حدیث مبارکہ پر، اللہ سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. میں اپنی بات کرتا ہوں، زبان پر ہے، بیانات پر ہے. جب دل میں یہ محبت اتر جائے گی تو کیسے سالگرہ اور یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی، مہندی بائیں وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کریں. نشان نبی ہے یہ مسجد قباء کی ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیا کی ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیا کی. شملہ ذوق مدینے کی دیوار ادھر دیکھتے مدینے کی دیوار ادھر دیکھتے عجب حال قلب و جگر دیکھتے. کتنے گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز گنبد، جاندار نہیں، اور خانہ کعبہ کی تصویر، بیٹا بیٹی، یہ جو ہے نا سبز گنبد، بالکل اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. چلو منہ ہاتھ اٹھاؤ، سب دعا کرو اے اللہ مجھے اور ہم سب کو، مسلمان جو موجود ہیں موجود نہیں، سب کو حرمین شریفین کے بار بار حاضری عطا فرما. بہت برس پہلے، کورونا سے پہلے کی بات ہے، اس وقت عمرہ 75,000 کا اتنا کچھ تھا، دوسرے خرچے الگ. تو نوجوان کا آنا جانا ہوتا ہے بہت سے. میں پوچھا موبائل کتنے کی آپ کی ہے؟ اس وقت 1.25 یا 1.5 لاکھ کی موبائل تھی. اس سے چھوٹے موبائل سے کام چل سکتا ہے؟ کہا ہاں. سچا ہے نا؟ تو کہے گا ہاں. تو دل نہیں چاہتا کہ یہ موبائل بیچ کر میں عمرہ کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کی جگہ دیکھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک دیکھوں، جالی مبارک دیکھوں، اللہ کا گھر دیکھوں. اس میں تو لعنتی کام ہے بھائی، اس سے توبہ کر لو، زندگی بدل جائے گی. جا کے دیکھو تو صحیح.
ضروری نہیں ہے کہ ہم 5 اسٹار ہوٹلس میں رہیں، ہلٹن میں رہیں، یہ ضروری مکہ ٹاور میں رہیں، ضروری نہیں ہے. چلا گیا ہمارے پر ماشاءاللہ 25-30 ہزار کا موبائل لیا، باقی ٹھاٹ سے عمرہ کر کے آیا. آج ماشاءاللہ نیکی میں لگا ہوا ہے، کاروبار یا جاب بہت اچھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. دل چاہے نا کہ آپ صفا مروہ کی دوڑ، پھر فوراً دماغ وہاں چلا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. حضرت مریم علیہ السلام کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کس طرح پیدائش کا معاملہ ہوا. آسان ترجمہ قرآن پاک کا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، آسان تفسیر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ. ایک جگہ گئے ہیں پورا معاملہ آ جائے گا کہ اس وقت کیا تھا، جب کعبہ نہیں تھا تو کیا تھا، اس وقت اس گھر کے بارے میں کیا دعا مانگی گئی. پھر تو کیا بات کہنا یار. اب اس وقت بھی کوئی لڑکیوں کو دیکھتا رہے، ٹیلی ویژن پر آ کر دیکھتا رہے، پیر پر کلاڑی مار رہا ہے. ایک نصیحت سے ماشاءاللہ دل چاہ گیا، اللہ کے گھر کے پھیرے لگاؤں، ہاں دعائیں مانگوں، ملتزم سے دور ہٹ کر، رش ہے نا مقام ابراہیم سے دور ہٹ کر نفل پڑھوں. کیا عجیب بات ہے. پھر جناب مدینے کی دیوار ادھر دیکھتے ہیں، عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں، عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں. آخری شعر. یہ مسکن ہے شاہ مدینے کا اختر، یہ مسکن ہے شاہ مدینے کا اختر، فلک بو سزن ہے یہاں کی زمین پر، فلک بو سزن ہے یہاں کی زمین پر. نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، ہے دل اور جاں بے قرار مدینہ. ذرہ ذرہ نشان نبی صلی اللہ تعالی وسلم جو اللہ کا سے معافی مانگ کر جانتے ہیں نا. یہاں سے آپ حضرت والا نے ہم سے فرمایا، بیان ہوا، اب مسجد نبی جا رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ آسمان دیکھو کوئی فرق نظر آ رہا ہے. ہم نے کہا نہیں ایک ہی آسمان ہے. فرق بتاؤں؟ حضرت بتائیے. اس پورے ٹکڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. فرمایا کہ اگر ایسا ہے نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس قلم کو دیکھا ہے کیا کرو گے؟ چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، چلو آج رات دیکھ لینا، چاند کو دیکھ لیجیے گا. اس پورے چاند پر، ابھی تو 14 کا نہیں ہے، 14 سے آگے بڑھ گیا، پورے چاند پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہے. اب جب ہم اس چاند کو دیکھیں گے آج 21 کا ہوگا تو فوراً دماغ میں آئے گا کہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ ہماری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے، ڈائریکٹ نہیں، چاند سے محبت ہو جائے گی. اسی طرح جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، یہ جگہ مٹی خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے، 7 آسمان سے بڑھ کر ہے، جنت سے بڑھ کر ہے، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور آسمان پر اس سے بڑھ کر ہے، عرش کرسی سے بڑھ کر ہے. یہ مٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بھائی؟ بدبخت ہے وہ جو یہ کہے کہ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات نہیں ہے. نعوذ باللہ. شہید کی حیات مانتے ہیں جاہل. ایک قرآن پاک کی آیت پڑھ لی جس کا ترجمہ بھی نہیں آتا، جس کی تشریح بھی نہیں آتی. شہید زندہ ہیں، کس جاہلوں کو کیا معلوم سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، آسمان کا مال آتا ہے کھانے کے لیے، عبادت وہاں کی کیا ہے؟ بس ایک چیز پڑھ لی، علماء سے دور ہو گئے. دلائل لو نہ کر، جس کی قسمت ہی خراب ہو تو کیا بول سکتے ہیں. یہ نالائق تو صلاۃ والسلام بھی پیش نہیں کرتے وہاں پر جا کر. اس پہ سے اکثر لوگ کیوں کہ جب ایک جاہل، جب تو کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تیرے منہ میں خاک یا پتہ نہیں کیا کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہے صلاۃ والسلام کس بات پہ پڑھ رہا ہے؟ سمجھ رہے بات میری؟ حیات ہے، خدا کی قسم حیات ہے. آؤ مفتی صاحب کے پاس تو پتا چل، جو سنا وہ اڑا دیا آگے، پتہ نہیں گرفتاری ہو جائے گی کہ سنی سنائی بات آگے کرتا ہے، قرآن پاک حدیث پاک کو نہیں دیکھتا. ایسے تو کیا معاملہ، شراب کی حالت میں قرآن پاک نہیں پڑھنا ہے تو کوئی شراب بھی پڑھے گا کیا نماز؟ وہ احکامات پہلے کے کیا تھے، بعد میں حرام کیوں ہوا، اس وقت ایک امامت کرا رہے تھے، اس سے کیا معاملہ ہوا جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی. ہم کو نشہ نہیں آتا.